السلام علیکم۔ مشرقی اور مغربی جرمنی کی طرح کشمیر کو تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن محض ایک قطع زمین کو ہی تقسیم نہیں کرتی، بلکہ یہ خاندانوں، قبیلوں، محلوں اور بستیوں کو بھی باہم جدا کرتی ہے۔ صدیوں پہلے جن لوگوں نے اپنے دالان اور ڈیوڑی کے تقسیم ہونے اور اپنی نقل و حرکت کے محدود ہو جانے کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، آج ان کی نسلیں اپنے گھروں سے چند گز کی مسافت پر حیران و ششدر قیدی بن کر کھڑی ہیں، کیونکہ آگے بڑھنے کی صورت میں کوئی بارودی سرنگ ان کا وجود ہواؤں میں تحلیل کر سکتی ہے یا کوئی سنسناتی ہوئی گولی کام تمام کر سکتی ہے۔ چند قدم کی مسافت صدیوں کی دوری بن جائے گی۔ یہ منظر اگر دیکھنا ہو تو کشمیر کی کنٹرول لائن پر آ کر دیکھنا چاہیے۔ اتنی قربت اور اتنی دوری دونوں کشمیر کی زمینی حقیقتیں ہیں، اور کنٹرول لائن کی اس کہانی سے مسلسل کہانیاں جنم لیتی اور جھڑتی چلی آ رہی ہیں۔ جس طرح امن کی کہانی سے ایک خوشگوار کہانیوں اور واقعات کے سلسلے جنم لیتے ہیں، اسی طرح جنگ اور تقسیم کی کہانی روز روح فرسا اور تکلیف دہ کہانیوں کو جنم دیتی رہتی ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی کے آغاز چند دن قبل ضلع پنچ کے علاقے عباس پور میں ہوا، جب دو بیٹیوں کی ماں شبنم، جو 22 سالہ ہے، کنٹرول لائن عبور کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہوئی۔ آزاد کشمیر میں اس نوجوان خاتون کے عزیز و اقارب رہتے تھے، اور خاتون آزاد کشمیر کیوں آئیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ تجسس، محبت، حالات سے مایوسی یا غلطی، یا پھر ایک بند ماحول سے باہر نکلنے کی خواہش، ایسے واقعات کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، مگر ایسے واقعات میں کنٹرول لائن کی ایک جانب سے دوسری جانب نکل جانے والے یا تو مدتوں جیلوں میں سڑتے ہیں یا پھر یہیں دربدر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ کنٹرول لائن عبور کرنے والے صحیح سلامت اپنے گھروں کو واپس بھیج دیے جائیں۔ شبنم اس لحاظ سے خوش قسمت تھی کہ لکیر کی دوسری سمت اس کے رشتہ دار تھے، جنہوں نے نہ صرف اس کی واپسی کی راہیں ہموار کیں بلکہ اسے تحفظ بھی فراہم کیا۔ مقامی انتظامیہ اور فوجی حکام کے ساتھ روابط کے ذریعے کنٹرول لائن سے جنم لینے والی ایک کہانی کو کسی دردناک اور مستقل دوری کے انجام سے بچا لیا گیا۔ اس حوالے سے معروف صحافی، براڈ کاسٹر اور شاعر منیر زاہد اور ان کی بیگم صفورہ منیر زاہد، جو خود بھی منقسم خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور عباس پور میں کنٹرول لائن کے دوسری جانب یعنی سری نگر والی سائڈ سے وہ آزاد کشمیر آئے ہیں، وہ اکثر اپنے علاقے کی، اپنے کلچر کی کو کسی نہ کسی حوالے سے زندہ رکھتے ہیں۔ صفورہ منیر زاہد اپنے علاقے کا ایک مخصوص لباس پہنے، اس علاقے کی یادیں دل میں بسائے اکثر تقریبات میں نظر آتی ہیں، جس میں وہ مخصوص علاقہ، اس علاقے کی جو ایک مخصوص شناخت ہے، جو سر پر پہننے والی ٹوپی ہوتی ہے خواتین کی، جس کو غالباً لچکا کہا جاتا ہے، وہ اکثر پہنی ہوئی اپنے کلچر کی، اپنے علاقے کی، اپنی دکھ کی، اپنی تقسیم کی جو کہانی ہے، وہ اکثر بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے اس خاتون کو سہارا دیا اور اس کی واپسی کا جو انتظام ہے کرنے میں وہ ایک مدد دی، بھرپور سرگرم ہوئے۔ انہوں نے جو شبنم کو دکھ اور درد کی ایک اور تصویر اور ایک اور کہانی بننے سے بچانے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا، اور یوں وہ ماحول بنا جس کے نتیجے میں شبنم اپنی ایک بیٹی کے ہمراہ تحائف سے لدی پھندی بالآخر پنچ کے تیتری نوٹ علاقے سے، جس کی دوسری جانب چکاندہ باغ ہے، کہ جو ایک چند برس پہلے تک ایک بارونق پھاٹک ہوتا تھا کشمیر کے منقسم حصوں کے درمیان، اس میں تجارت بھی ہوتی تھی اور کراسنگ پوائنٹ بھی تھا کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، ایک حصے کے لوگ دوسرے حصے میں جاتے تھے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملنے سے، لیکن چند برس سے یہ پھاٹک جو ہے اب ویران پڑا ہے، اور یہاں دونوں طرف کے فوجی حکام ایک دوسرے کا منہ تکتے نظر آتے ہیں۔ اور اس پھاٹک سے ایک بڑے اہتمام کے ساتھ
اس خاتون کو، شبنم کو، جو آزاد کشمیر کے علاقے میں داخل ہوئی تھی، واپس بھیج دیا گیا، اور شبنم نے ایک انٹرویو میں بھی یہ بات تسلیم کی کہ وہ برضا و رغبت اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بعد واپس اپنے گھر جا رہی ہیں، اور انہیں یہاں بھرپور ایک ان کا استقبال بھی کیا، اور ان کی روانگی کو بھی ایک اچھا اور ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی اسی علاقے کی 2 بچیاں کنٹرول لائن عبور کر کے آزاد کشمیر کے علاقے میں آئی تھیں، جنہیں بعد میں مقامی حکام نے واپس بھیج دیا تھا۔ ایک خطے اور ایک علاقے کے اندر ایسی جو کہانیاں ہیں وہ اکثر جنم لیتی ہیں کہ بالکل کھیت کھلیان اور گھروں کی دہلیزیں اور میدان جو ہیں وہ تقسیم ہو کر رہ گئے ہیں اس خونی لکیر سے، اور اس لکیر کے بطن سے پھر روز روفرسا کہانیاں، داستانیں جنم لیتی ہیں کہ اگر عام حالات ہوں تو یہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف مراجعت ہو یا سفر ہو، لیکن کنٹرول لائن نے اس سفر کو بھی ایک خبر بنا کر رکھ دیا ہے۔